بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے عمل، کسراب، اس چمکتی ریت کی طرح ہیں، بقیعۃ، جو چٹیل میدانوں میں ہو، یحسبہ، سمجھے اس کو، الظمآن، پیاسا آدمی، ماء، پانی، سمجھے اس چمکتی ریت کو، پیاسا آدمی پانی، وہ کیا سمجھے کہ یہ پانی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءہ، جب وہ آئے اس کے پاس، لم یجدہ، نہ وہ پائے اس کو، شیئا، کچھ بھی، ووجد اللہ، اور پائے اللہ کو، عندہ، اس کے پاس، فوفاہ، پس وہ پورا دے دے اس کو، حسابہ، حساب اس کا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تیز حساب لینے والا ہے۔ او کظلمات، یا بریکٹ میں لکھ لیں، کافروں کے عملوں کی مثال کظلمات، ان اندھیروں کی طرح ہے، فی بحر اللجی، جو گہرے سمندر میں ہوں، فی بحر اللجی، آگے لجی، یغشاہ، ڈھانپتی ہو یا چھا جاتی ہو جس کو، موج، موج، من فوقہ موج، اس کے اوپر سے ایک اور موج ہو، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر سے بادل ہو،
ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات یہ ایسے اندھیرے ہیں بعضها فوق بعض، ان کا ایک بعضها مانے ایک ان کا، فوق بعض اوپر ہے دوسرے کے، یعنی ایک اندھیرا دوسرے سے زیادہ، دوسرا اندھیرا تیسرے سے زیادہ، ان کا بعض اوپر ہے بعض کے، یا ایک دوسرے سے زیادہ اندھیرا ہے۔ اذا اخرج یدہ، جب وہ نکالے ہاتھ اپنا، لم یکد نہ وہ قریب ہو، یراہا کہ دیکھ سکے اس ہاتھ کو، اس کو۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، ومن اور وہ شخص نہ بنائے اللہ جس کے لیے نور، فما لہ من نور، پس نہیں ہے واسطے اس کے کوئی نور۔ سمجھا گی اس کی آگے؟ الم تر ان اللہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ بے شک اللہ وہ ذات ہے، یسبح لہ، تسبیح بیان کرتا ہے اس کے لیے، من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، والطیر، اور پرندے بھی، صافات، پر پھیلا کر اڑنے والے، کل، ہر کسی نے، قد تحقیق، علمہ جان لی، صلاتہ نماز اپنی، وتسبیحہ اور تسبیح اپنی، ہر کسی کا اپنی نماز، سبحان اللہ، اور تسبیح کا پتہ ہے، جان لیا ہر کسی۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ علم رکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو یہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ الم تر، کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ یزجی سحابا، بے شک اللہ چلاتا ہے بادل کو،
ثم یؤلف بینہ، پھر جوڑتا ہے اس کو آپس میں. تالیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوڑنا. تالیف یعنی بادل ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، پھر اللہ اس بادل کو کیا کرتا ہے؟ آپس میں جوڑ دیتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، پھر وہ بناتا ہے اس بادل کو تہ بتہ. راکم یرکم فیرکمہ، پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا فیرکمہ جمیعا. کافروں کے خرچ کیے ہوئے کو اللہ پاک تہ بتہ کرے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دے گا. پڑھا نا آپ نے پیچھے یہ گزرا ہے رکام. اچھا اب دیکھیں اللہ نے پہلے بادل کو ہانکا چلایا، پھر مختلف بادلوں کو جوڑ دیا. پھر جوڑنے کے بعد بادل ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ نظر آتے ہیں، کہیں کالا کہیں سفید، کہیں زیادہ کالا کہیں کم کالا. کوئی ہر بادل کے مختلف سٹائل اور ڈیزائن ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد فطر الودق، پس تو دیکھتا ہے بارش کو، یخرج من خلالہ، وہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے. خلال کا مطلب درمیان. ایک تو بارش آتی ہے، دوسرے کبھی کبھی اولے بھی آتے ہیں، برف کے گولے جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اولے. اب آگے اولوں کا ذکر ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان کی طرف سے، آسمان سے، من جبال، پہاڑوں سے، فیہا من برد، اس میں اولوں سے. یعنی آسمان کی طرف سے اللہ اتارتا ہے پہاڑوں میں سے. پہاڑ کس کے؟ یعنی اولوں کے پہاڑ ہیں اللہ کے پاس، اس میں سے اللہ کیا اتار دیتا ہے؟ برف کے اولے اتار دیتا ہے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، بس وہ پہنچاتا ہے اس کو جسے چاہتا ہے. وَيَصْرِفُهُ، اور پھیر دیتا ہے اس کو، عَمَّن يَشَاءُ، اس سے جس کو وہ چاہتا ہے. یکاد سنا برقہ، یکاد قریب ہے، سنا برقہ، سنا مانے چمک، برقہ اس کی بجلی کی، قریب ہے کہ چمک اس کی بجلی کی، یذہب بالابصار، لے جائے آنکھوں کو. یعنی اتنی بادلوں کے اندر سے اتنی تیز چمک نکلتی ہے کہ بس ایسے لگتا ہے جیسے آنکھیں جو ہے چندیا جائیں گی، اندھی ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اتنی تیز گرج چمک نکلتی ہے، گرج علیحدہ چیز چمک ساتھ نکلتی ہے. ٹھیک ہے، قریب ہے کہ چمک اس کی بجلی کی لے جائے آنکھوں کو. اب دیکھیں یذہب کو مطلب جائے ساتھ آنکھوں کے، جانے کا ہم نے ترجمہ کیا کیا؟ ساتھ کو چھوڑ دیں، لے جائیں آنکھوں کو. یہ اللہ کی کتنی قدرت ہے. ایک اور، یقلب اللہ اللیل والنہار، الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ رات کو اور دن کو.
ان فی ذالک، بے شک اس میں، لعبراتن البتہ نصیحتیں، لی اولی الابصار عقل والوں کے لیے۔ واللہ خلق، اور اللہ نے پیدا کیے، کل دابۃ ہر چلنے پھرنے والا جانور، من ماء پانی سے، جانور یا جاندار، ہر جاندار کو اللہ نے پیدا کیا من ماء پانی سے۔ اب کیسے کیسے جاندار ہیں دنیا میں؟ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، بس ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں اوپر اپنے پیٹ کے، یعنی اپنے پیٹ کے بل۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں اوپر دو ٹانگوں کے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں اوپر چار ٹانگوں کے۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، پیدا کرتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ تحقیق نازل کی ہم نے آیتیں روشن۔ واللہ یہدی، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، نا ہاں جی، سیدھے راستے کی طرف چلے۔ والذین کفروا، ایمانداروں کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے عمل جتنے مرضی کر لیں کوئی حیثیت نہیں، ایسے ہی ہیں ان کے عمل جیسے کہ چمکتی ریت ہے، بقیعۃ، قیان کی جمع قیعۃ، چٹل میدانوں میں ریت پڑی ہوتی ہے، یحسبہ، سمجھتا ہے اس چمکتی ریت کو پیاسا آدمی مان پانی، وہ جلد جلد دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہے، یہاں تک جب وہ آتا ہے اس چمکتی ریت کے بعد اپنے گمان کے مطابق پانی کے بعد جب وہ آتا ہے تو نہیں وہ پاتا اس کو کچھ بھی، وہاں پر آتا ہے تو وہاں پر تو پانی ہے ہی نہیں، اور وہاں پر وہ پاتا ہے اللہ کو اپنے پاس، اس کے پاس کیا مطلب جب وہاں پر آتا ہے ہلکان ہو جاتا ہے، پیاس اس کی بڑھ بڑھ کر ختم ہو جاتا ہے وہ بندہ، لیکن وہاں پر اب کیا ہوتا ہے، پانی نہیں ملتا، اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ ملنے کا مطلب کیا ہے، مر گیا تو لگ بھگ چلا گیا نا، تو اللہ اس کو پھر اس کا پورا حساب دیتا ہے کہ یہ تیری زندگی کا عمل ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا کافروں کے عملوں کی مثال ان اندھیروں کی طرح ہے جو کہ گہرے سمندر میں اندھیرے ہوتے ہیں۔ گہرے سمندر میں اندھیرے کس چیز کے؟ پانی 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 پانی، اوپر بادل، ٹھیک ہے، ایک پانی دو پانی، موجیں ہیں نا۔ اب دیکھیں سینکڑوں فٹ کے حساب سے وہ گہرے سمندر ہیں، کہیں کتنا گہرا کہیں کتنا گہرا ہے۔
گہرا سمندر ہے، ڈھانپ رکھا ہے اس سمندر کو موج نے، پھر اس کے اوپر موج ہے اور اس کے اوپر بادل ہے۔ گویا کہ ظلمات، یہ کئی اندھیرے ہیں، بعض ان کا اوپر ہے بعض کے۔ اذا اخرج، ایسا شخص جب وہ اتنا اندھیرا ہے کہ جب وہ نکالتا ہے اپنا ہاتھ، گویا کہ وہ اس کو نہیں دیکھ پاتا، اتنا اندھیرا ہے کہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو گویا کہ یہی مثال اس کے عملوں کی ہے، جتنے مرضی عمل کر لے، جتنا اندھیرے میں ہاتھ نظر نہیں آتا، ویسے اس کے عمل بے نور ہے، اندھیرا ہے، جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس کو کوئی پلے نہیں پڑیں گے، سمجھ نہیں آئے گی، نہ اس کو دکھیں گے، نظر آئیں گے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور وہ شخص کے نہ بنائے جس کے لیے اللہ نور، پس اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ آگے الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ تسبیح بیان کرتی ہے اس کے لیے جو آسمانوں اور زمین میں مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ پرندے سب باندھے ہوئے بھی منہ اس کی تعریف، کل، ہر کسی نے، جتنی بھی مخلوقات، قد علم، تحقیق سیکھ لیے، جان لیے اپنی نماز اور اپنی تسبیح، اور اللہ علم رکھنے والا ہے ساتھ اس چیز کے جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے جو کہ ہانکتا ہے، چلاتا ہے بادل کو، پھر ان کو بادل کے ٹکڑوں کا آپس میں جوڑ دیتا ہے، پھر وہ بنا دیتا ہے اس بادل کو رکامن تہ بتہ، پھر تو دیکھتا ہے بارش کو یا میਂہ کو، میਂہ بھی کہتے ہیں بارش بھی کہتے ہیں، وہ نکلتی ہے یا نکلتا ہے میਂہ، یا نکلتی ہے بارش اس کے بادل کے درمیان سے، پھر اللہ نازل کرتا ہے، اتارتا ہے آسمان کی طرف سے، یعنی آسمان کی طرف سے جو اوپر پہاڑ ہے، من جبال، پہاڑوں سے، فیہا من برد، جن پہاڑوں کے اندر من برد اولے ہوتے ہیں، ان پہاڑوں سے، اولے کے جو پہاڑ ہیں اللہ وہ اتارتا ہے آسمان سے زمین کی طرف، وہ اللہ اولے پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اس کو پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے خیر۔ پھر یہ جو گرج اور برس کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ چمک کا بھی معاملہ ہوتا ہے، قریب ہوتی ہے ثنا چمک برق ہی اس بجلی کی، اللہ کی بجلی کی چمک قریب ہے، کیا یعنی یوں لگتا ہے، قریب ہے کا مطلب بس ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ لے جائے گی آنکھوں کو۔ اگلی آیت، اللہ الٹ پلٹ کرتا ہے رات اور دن کو، بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے۔ واللہ خالقہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہر جاندار چیز کو، چلنے پھرنے والی چیز کو پانی سے، ان میں سے بعض ایسی چیزیں جو چلتی ہیں اپنے پیٹ کے بعد، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہ چلتی ہیں اپنے دو ٹانگوں پر، ان میں سے بعض وہ ہیں جو چلتی ہیں اوپر چار ٹانگوں کے۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کو قدرت رکھنے والا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، یہ کل کے پچھلے رکوع کے اندر بھی یہی آیت موجود تھی، بس تھوڑا سا فرق ہے۔ البتہ تحقیق نازل کی ہم نے آیتیں روشن یا واضح، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ یہ کل ہم نے مثال پڑھی تھی اچھے لوگوں کی، آج مثال ہے غلط کار اور غلط لوگوں اور ان کے غلط اعمال کی۔ دوبارہ ذرا کل والا سبق دیکھیں تو دیکھیں، پھر اس کا لطف آئے گا، پھر کچھ سمجھ آئے گی۔ دیکھیں نا، اللہ پاک نے مثال دی ہے کہ جو ہمارا نور ہے، نور ایمانی، وہ نور علی نور ہے۔ کس طرح؟ ادھر دیکھیں، کل تھوڑی سی تشریح رہ گئی تھی، میں اس کو مزید مکمل کر دوں۔ دیکھیں اللہ پاک جب بندے کو پیدا کرتا ہے نا، وہ فطرت پر پیدا کرتا ہے، ہر بندہ مسلمان ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک یہ بھی حدیث ہے تفاصیل میں موجود ہے کہ اللہ پاک نے جب روحوں کو پیدا کیا تھا، اللہ کے پاس ساری روحیں تھیں، تو وہ اپنے عملوں کے، وہ اندھیروں کے اندر تھیں ساری روحیں، اللہ پاک نے اپنے قدرت سے ان کے اوپر نور چھڑکا،
تو جو روح دنیا کے اندر نیک بختی حاصل کرنے والی تھی، عمل کرنے والی تھی، اللہ کے علم کے مطابق اس نے اس نور کا حصہ حاصل کیا اور وہ روشن ہوگی، اور جس نے بے نصیب رہنا تھا اس نے اس نور کو حاصل نہ کیا. ٹھیک ہے، اس سے میں نے یہ کئی مرتبہ حدیث بتائی. ہر بندہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، اس کو جیسے ماحول میں ڈالنا چاہیں بچہ اس ماحول میں ڈال جاتا ہے. بچہ مسلمان ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے. اچھا، اب دیکھیں اللہ پاک نے یہ بندہ مومن کی مثال دی ہے کہ اس کی دیکھیں نا، پہلے ہمارا باہر ایک پنجرہ ہے، یہ ہڈیاں کا جو پورا ایک ڈھانچہ ہے، اس کو سینہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تاک کی مثال ہے. تاک کے اندر چراغ، تاک کے اندر کیا ہے نا، تاک کے اندر کیا ہے، مثل نور کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کانہا کوکب درری یوقد. جس طرح دیکھیں وہاں پر کیا تھا، ایک بولیے ایک تاک ہے، تاک کے اندر چراغ ڈائریکٹ نہیں پڑا بلکہ اس کے اوپر کیا ہے، شیشہ. پھر اس کے اندر جو تیل ہے وہ بھی کمال کا. ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیں جو بندہ مومن ہے نا، یہ سینہ اس کا ہو گیا تاک. پھر اس کے اندر کیا پڑا ہوا ہے، دل. ٹھیک ہے، دل کے اندر پھر آگے اس کے اندر اللہ پاک جو ایمان ہے نا، وہ نور ایمانی ہے. جو اس کا دل ہے، جو چراغ ہے نا جو جلتا، وہ چراغ کیا ہے، نور ایمانی. ٹھیک ہے جی. بندے کا دل شیشہ ہے. بندے کا دل کیا ہے جی، شیشہ. پنجرہ کیا ہے، وہ تاکچہ. جو سینہ ہے وہ تاکچہ ہے، تاک ہے. بندے کا جو دل ہے وہ کیا ہے، وہ شیشہ ہے. اور اس کے اندر جو چراغ جلتا ہے وہ کیا ہے، نور ایمانی. وہ اللہ کی طرف سے اس کے اندر دیکھیں وہ وحی ہے. وحی وہ کیا کرتے ہیں، چراغ کا کام، وہ تیل کا کام کرتی ہے، اللہ کی نصرت اور تائید. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں باکمال کہ ایماندار بندہ، اس کا سینہ، اس کا دل، پھر اس کے اندر پڑنے والی ایمان کی روشنی، یہ ساری چیزیں کمال کی چیزیں. تو وہ ہے کہ نور علی نور ہو گیا، نور علی نور ہو گیا. بندے کی نیت بھی ٹھیک، بندے کا دل بھی ٹھیک، بندے کا سینہ، پھر اس کے اندر پڑنے والا کیا نام ہے، جو نور ہے، روشنی ہے، وہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے جو تائید اور نصرت جو اللہ کی طرف سے وہی ہے، وہ ساری چیزیں. اب یہ دیکھیں سبحان اللہ، نور علی نور. اس کے مقابلے میں کافر کی مثال ہے کہ اس کے لیے اندھیرے ہی اندھیرے. اس کی سوچ، اس کا عمل، اس کا کردار، اس کا عقیدہ، کسی بھی لحاظ سے اس کے لیے کوئی بہتری، کسی بھی طرف سے بہتری نہیں ہے. اللہ پاک نے یہاں پر جو کافر آدمی اس کی مثال دو مثالوں کے ساتھ دی ہے. ایک مثال اس طرح کہ کافر جو لوگ ہیں نا، ان کے اعمال اس ریت کی طرح ہیں. شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو، ویسے آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا جب آپ گرمیوں کے اندر، سخت گرمیوں کے اندر سڑک کے اوپر سفر کر رہے ہو تو دور سے سڑک آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے پانی پڑا ہو. محسوس ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا؟ ہاں جی، ہاں، وہ سڑک نظر آتی ہے، سڑک ایسے نظر آتی ہے، قریب جائیں تو کچھ نہیں نظر آتا. تارکول والی سڑک بھی ایسے نظر آتی ہے. لیکن جو ریت ہوتے ہیں، ریت کے اندر تو ذرے ذرے چمکنے والے ہوتے ہیں. دور سے ایسے لگتا ہے جیسے وہ پانی. کیسے لگ رہا ہوتا ہے؟ پانی. اللہ فرماتے ہیں کافروں کے اعمال جتنے مرضی کر لیں، جتنے مرضی یہ نیکیاں کر لیں، کوئی فائدہ نہیں جب ان کے پاس عقیدہ نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کی شریعت کے مطابق ان کا ایمان نہیں ہے، تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دور سے ایسے لگتا ہے جیسے نا پانی ہو، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ خام خیالی، صرف ایک سراب ہوتی ہے. سراب کا مطلب ہے چمکتی ریت ہوتی ہے. پیاسا آدمی اگر سفر کرتے کرتے آئے گا، وہ اصل میں پیاسا آدمی جب کچھ تو بڑھتے ہیں نا، اس کا پانی قریب آتا ہی نہیں.
دور سے دیکھ کر کہتے ہیں وہاں پر مجھے پانی نظر آیا. وہ جیسے جیسے آگے چلتا جاتا ہے نا وہ ریت قریب والی نہیں چمک رہی ہوتی, دور سے والی چمکتی ہے. جب وہ اس کے اوپر روشنی پڑتی ہے نا قریب والی چمکتی نہیں نظر آتی. یہ عجیب ہے, دور سے کی نظر آتے. وہ پانی تلاش کرتے 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 جب وہ پہنچے گا نہیں پانی کے پاس, کیونکہ وہ جب بھی آگے جائے گا تو وہ پھر اور آگے چلے جائے گی اور آگے تو مطلب یہ ہے کہ آخر وہ وہاں پر دم توڑ دے گا, مر جائے گا. مرے گا تو اس کو پھر حساب تو مل جائے گا, پانی نہیں ملے گا. ایک مثال یہ. دوسری مثال اللہ پاک فرماتے ہیں کافروں کے عقیدے کی خرابی, ان کے عمل کی خرابی, ان کے کردار کی خرابی, پھر جزا اور صلاح میں ان کی وہاں پر ناکامی, پھر جہنم کے اندر ان کے لیے صلاح. یہ ساری دنیا اور آخرت کی ذلتیں اور دنیا اور آخرت کے اندر ان کی بدنامیاں اور خرابیاں. اس کی مثال یا کئی اندھیروں کی طرح ہے. جس طرح کئی اندھیرے ہوتے ہیں, اللہ پاک نے اس کی مثال دی ہے. سمندر, گہرے سمندر کے اندر سے آپ دیکھیں اندھیرا کتنا ہوگا, کیونکہ وہاں پر نیچے گہرا سمندر, کوئی روشنی کی سبیل نہیں, پانی پانی پانی, کتنا پانی, موج در موج ہے. اور پھر آخر تک اوپر تک پھر سیاہ بادل ہے, سیاہ آسمان ہے, کہیں بھی روشنی کی کوئی کرن موجود ہے. جس طرح یہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے, کوئی کرن کی کوئی ذرہ برابر میں چمک چمک موجود نہیں. اسی طرح کافر کے اعمال, ان کے اندر بھی اندھیرا ہی اندھیرا ہے, ذرہ برابر بھی خیر کے رمق اور چمک موجود نہیں ہے, کوئی کرن وہاں پر امید ہی نہیں. اور اللہ یہاں پر مثال دیتا ہے اتنا اندھیرا ہے کہ اگر ایسا آدمی اتنے سخت اندھیروں کے اندر ہاتھ نکالے تو اس کا ہاتھ, اس کو یہ اردو میں ہم مثال دیتے ہیں کہ اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا. یہ تو گہرے اندھیروں چھوڑ کر آپ جب سخت اندھیرے کی راتیں ہو نا, تو کوئی روشنی نہ ہو کسی چیز کی, آپ ہاتھ کو ایسے دیکھیں تو آپ کو ہاتھ نظر نہیں آتا, ہاتھ نظر نہیں آتا. یعنی اتنا اندھیرا ہے, ذرہ برابر بھی اس کے لیے نور نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اسے کیا پتہ چلا, نور اسی کو ملتا ہے جس کو اللہ چاہے گا. اور کس کو اللہ نور دے گا, جس کو اللہ چاہتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی آدمی چاہے تو اللہ نور نہیں دیتا, نہیں. یہ میں نے جمعے میں بھی بتلایا تھا, اللہ اس کو نور دیتا ہے جس کے دل میں جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کو دے دیتے ہیں. اور ایک اور جگہ پر ہم اپنی ہدایت, نور, صراط المستقیم اس کو دیتے ہیں. ومن یعتصم باللہ, جو اللہ کی رسی کو مضبوطی دے پکڑے گا تو اللہ اس کو ہدایت دے گا. ایک اور جگہ میں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام, اللہ اس کو ہدایت دے گا جو اس کی رضا کی تلاش کرے گا, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا, اللہ پاک اس کو ہدایت والے راستے عطا فرما دے گا. چلیں یہ مکمل ہو گیا. اگلے رکوع میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہر چیز زمین اور آسمان کی, اللہ کے پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ہر پرندے کو, جانور کو, کیڑے ہیں, مکوڑے, بلوں میں رہنے والے, کچھاروں میں رہنے والے, شیر ہیں, غاروں کھوں میں رہنے والے, چوٹیوں پر رہنے والے, آسمانوں کی بلندی میں اڑنے والے, ہر چیز کو اپنی نماز آتی ہے, ہر چیز نماز پڑھتی ہے. وہ بے شعور, ہم ان کو کہتے ہیں بے شعور جانور, وہ پڑھتے ہیں. ہم شعور والا ہو کر نہ پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہم ان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ وہ, اور دیکھیں ہر مخلوق کے پاس نعمتیں ہم سے کم ہیں, ہمارے پاس سب سے زیادہ نعمتیں. ہم تو بڑے بڑے جانوروں کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں, کیا کوئی ہمارے بچوں کو کھاتا ہے؟ ہم جانوروں کے دیکھیں, جانور دودھ ہمارے لیے دیتے ہیں, مکھیاں شہد ہمارے لیے بناتی ہیں, ٹھیک ہے, پھل پھول ہمارے لیے, جانور ہمارے لیے, دودھ ان کا ہمارے لیے, بچے ان کے ہمارے لیے, گوشت ان کا ہمارے لیے, ہر چیز ہمارے لیے. لیکن وہ کم درجے کی ہو کر مخلوقات, کم شعور کی مالک اور ہو کر مخلوقات اپنی نماز کو جانتی ہیں. ہم سب کچھ ہو کر بھی نہ جانے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے کہا کہ ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے پاس, یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد بادلوں کا تذکرہ, یہ پیچھے بھی کئی مرتبہ گزرا ہے. کس نے اللہ بادلوں کو نسوق الماء الی الارض, جو کئی بار یہ کہ ہم پانی کو ہانک کر لے جاتے ہیں کھنڈر اور چٹیل زمین کی طرف, وہاں پر پانی کو لے کر جاتے ہیں, یہاں پر بادل کو لے کر نہیں, یہ پانی کو ایک ہی چیز ہے, کیونکہ بادل میں پانی, پانی بادل میں, اللہ ان کو دیکھیں وہاں پر لے جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا, بادلوں کو چلانا, ان کو جوڑنا, تہ بتہ بنانا, یہ کس کا کام؟ اللہ کا. پھر اولے برسا دینا. اب دیکھیں اولوں کی کیا لاجک ہے, گرمی کے, شدید گرمی کا موسم ہوتا ہے,
کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں جی پتہ نہیں اوپر بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، وہ پانی اوپر سے گرتا ہے، آتے آتے وہ کیا نام ہے وہ گولا بن جاتا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اگر ایسے ہو تو دیکھیں کتنے بارش کے قطرے تو بہت ننھے تھے، تو ہلکی سی اتنی سی بوند بننی چاہیے، چھوٹی سی برف کی ٹکڑی بننی چاہیے، لیکن یہ تو باؤ کا اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور ہوتے بھی دیکھیں کتنے تراشے ہوئے گول گول ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قدرتی بس آتے آتے بن گئے، وہ اللہ کا ایک سسٹم موجود ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے جب چاہتا ہے اور اللہ ان کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے پاس آسمانوں میں اولوں کے پہاڑ موجود ہیں، جس کو چاہتا ہوں میں اس کے اوپر گرا دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں میں پھیر دیتا ہوں۔ اور کبھی آپ دیکھیں کہ اولوں کی جگہ پر کسی جگہ پر دیکھیں یہ سنو فال جو کیا نام ہے برف کی بارش ہوتی ہے، ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے نا، وہ برف پڑتے 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 آخر پہاڑوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہوتی ہے نا ہمارے ہاں بھی ٹھنڈے علاقوں کے اندر بارش کس کی ہوتی ہے؟ اس کی برف کی بارش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے بعد اس کی ایک خزانے، اللہ کے بعد قدرت ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں رات اور دن یہ قدرت ہے میری، میں رات دن دن کے بعد رات یہ الٹ پلٹ کرنا یہ میرا کام ہے۔ یا بعض بات یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ قدرت ہے، بعض بات دن ہوتا ہے لیکن اللہ ایسا موسم بنا دیتا ہے دن میں ایسا لگتا ہے جیسے رات ہو، اور بعض بار رات کو اللہ پاک دیکھیں چاند کے ذریعے ایسے روشن کر دیتا ہے جیسے دن ہوتا ہے، یہ اللہ کے لیے۔ اس میں بھی اللہ کہتے ہیں اگر سمجھ ہے تو بڑی نشانی ہے۔ جانور اللہ نے بتائے کہ دیکھیں اللہ ہر قسم کے جانوروں کو پیدا کرتا ہے، اور دیکھیں ہر کسی کی اپنی کیفیت ماہیت ہے، دیکھیں ہر کسی کا مزاج اپنا، کوئی جانور دیکھیں پاؤں نہیں ہے پاؤں کے بغیر، سانپ دیکھیں اس کا پاؤں نہیں کیسے چل لیتا ہے، مچھلی دیکھیں کوئی اس کا سہارا نہیں، کوئی چیز پانی کے اندر کیسے تیر لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ جانور دیکھ لیں 2 پاؤں پر چلتے ہیں، انسان دیکھ لیں 2 پاؤں پر، مرغ دیکھ لیں 2 پاؤں پر، کتنی ساری چیزیں 2 پاؤں پر چلنے والی، کوئی دیکھ لیں جو 4 پاؤں پر چلتی ہیں۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت۔ یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء۔ پھر اس کے بعد اے لوگوں ہم نے یہ روشن آیتیں نازل کی ہیں، اب ہدایت اللہ اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ چاہے گا صراط مستقیم کی طرف، لیکن میں نے یہ پہلے بتلا دی، اس کو یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ چاہے گا تو ہمیں ہدایت دے گا۔ بھئی اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو اللہ کے اصولوں کے مطابق چلتا ہے، ہدایت مانگتا ہے، طلب رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں اس کو ہدایت دوں، وہ پھر میری مرضی۔ اور یہ ہو نہیں سکتا بندہ کوشش کرے اور اللہ اس کی محنت ضائع کرے، یہ کبھی نہیں ہوتا۔